نئے آرمی چیف جنرل آصف منیر نے فوج کے ادارے کو مکمل غیر سیاسی کرنے کے اعلان پر قائم رہنے کا عزم ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ فوج کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں۔ فوج ایک فائٹنگ فورس ہے اور پروفیشنل ادارہ ہے جو حکومت کی کمان میں اپنے فرائض سر انجام دیتا ہے، اور پالیسیاں بنانا بھی اسی کا نہیں بلکہ حکومت کا اختیار ہوتا ہے۔ ان خیالات کا اظہار جنرل آصف منیر نے جی ایچ کیو راولپنڈی میں مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کیا۔ آرمی چیف نے اپنی گفتگو کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا۔ جنرل آصف منیر کا کہنا تھا کہ فوج کو غیر سیاسی کرنے کا فیصلہ کسی فرد واحد کا نہیں تھا بلکہ فوج کے ادارے کا تھا، اور مکمل اتفاق رائے سے ہوا، جو کہ فوج کے اپنے مفاد میں بھی ہے۔ لہٰذا اس پر سختی سے کاربند رہا جائے گا تاکہ ادارے کی ساکھ کو بہتر بنایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ فوج دستور کی پابند ہے اور آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنا پروفیشنل کردار ادا کرے گی تاکہ ادارے کے وقار پر کوئی حرف نہ آئے اور اس کی ساکھ بہتر بنائی جا سکے۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ سیاست میں مداخلت نے فوج کے وقار کو مجروح کیا ہے اور اسی لیے ادارے کو مکمل غیر سیاسی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایک سوال پر نئے آرمی چیف جنرل آصف منیر نے واضح کیا کہ فوج کا کام حکومت کے فیصلوں کے مطابق اپنے فرائض سر انجام دینا ہے۔ فوج نہ تو حکومت وقت کو ڈکٹیٹ کر سکتی ہے اور نہ ہی گائیڈ کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قومی اور اندرونی اور خارجہ معاملات پر پالیسیاں بنانا اور فیصلہ سازی کرنا فوج کا نہیں بلکہ حکومت کا اختیار ہے، لیکن مشورے کی گنجائش ہمیشہ موجود ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے وارث اس کے عوام ہیں اور حکومت کی منتخب نمائندوں کا اختیار تسلیم کیا جانا چاہیے۔ آرمی چیف سے سوال کیا گیا کہ اگر حکومت آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینے کا قانون ختم کرنا چاہے تو ان کا کیا رد عمل ہوگا۔ اس پر جنرل آصف منیر نے کہا کہ فیصلہ سازی اور قانون سازی حکومت کا اختیار ہے اور فوج کا ادارہ یہ اختیار تسلیم کرتا ہے۔ جب سوال کیا گیا کہ کیا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی طرح فوجی سربراہ بھی سینیارٹی کی بنیاد پر نہیں لگنا چاہیے، تو آرمی چیف نے کہا کہ پہلے بھی یہ قانون سازی حکومت نے ہی کی تھی اور اب بھی یہ حکومت کا ہی اختیار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فوج حکومت کی جانب سے کی جانے والی قانون سازی پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ بلوچستان کے مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے جنرل آصف منیر نے اتفاق کیا کہ اس مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان کے عوام کو اپنے نمائندے اور حکومت منتخب کرنے کا پورا اختیار ہونا چاہیے، کیونکہ وہاں کے عوام اپنے صوبے کے وارث ہیں۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ اس حقیقت سے بھی انکار ممکن نہیں کہ نذر اللہ بلوچ جیسے نام نہاد بلوچ قوم پرست افغان پاسپورٹ رکھتے ہیں اور غیر ملکی فنڈنگ وصول کرتے ہیں، تاہم پاکستان میں انہیں مسنگ پرسنز قرار دیا جاتا ہے۔ ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ بلوچستان سے فوجی چیک پوسٹوں کا خاتمہ ان کی اولین ترجیح ہوگی اور صوبے میں امن امان کی صورتحال بہتر ہوتے ہی فوجی دستوں کو بھی بلوچستان سے واپس بلا لینا چاہیے۔ تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے نئے آرمی چیف جنرل آصف منیر نے کہا کہ یہ فیصلہ حکومت نے کرنا ہے کہ طالبان کے ساتھ لڑنا ہے یا بات چیت کرنی ہے، لیکن ایک بات واضح ہے کہ فوج فائٹنگ فورس ہے، لہٰذا اگر حکومت اس مسئلے کے فوجی حل کا فیصلہ کرتی ہے تو پاک فوج 20 برس تک بھی طالبان کے خلاف جنگ لڑنے کو تیار ہے۔ یاد رہے کہ تحریک طالبان پاکستان نے پاک فوج کے ساتھ جنگ بندی کے خاتمے کا اعلان کرتے ہوئے سیکورٹی فورسز پر حملوں کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ جنرل آصف منیر کی پہلی بریفنگ میں ہونے والی گفتگو سے ان کے غیر سیاسی عزائم کا اظہار ہو جاتا ہے، جو کہ ایک خوش آئند بات ہے۔ پاکستانی سیاسی جماعتیں گزشتہ دہائیوں کے دوران پاکستان کی فوج پر ملکی سیاست میں مداخلت کے الزامات عائد کرتی رہی ہیں، لیکن فوجی اسٹیبلشمنٹ کے پروجیکٹ عمران خان کی ناکامی کے بعد ادارہ سخت عوامی تنقید کی زد میں ہے۔ چنانچہ سابقہ آرمی چیف جنرل قمر باجوہ نے اپنے الوداعی خطاب میں فوج کی سیاست میں مداخلت کو ایک سنگین غلطی تسلیم کرتے ہوئے کہا تھا کہ اب ادارہ غیر سیاسی ہو چکا ہے۔ یاد رہے کہ 2018 کے انتخابات کے بعد تب کی حزب اختلاف نے عمران کو اقتدار دلانے میں معاونت کے الزامات عائد کیے تھے۔ اس سے قبل 2017 میں سپریم کورٹ کی طرف سے پاناما کیس میں نااہل قرار دیے جانے اور وزارت عظمیٰ ختم ہونے کے بعد تب کے وزیر اعظم نواز شریف نے بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا اور الیکشن میں دھاندلی کا ذمہ دار قرار دیا تھا۔ تاہم فوج کی سیاست میں مداخلت کے حوالے سے بحث سیاسی منظرنامے پر زیادہ نمایاں تب ہوئی جب رواں برس اپریل میں عمران خان کی حکومت اپوزیشن کی جانب سے ایک تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں ختم ہوئی۔
हुकूमत क्या खत्म हुई, फौज के कंधों पर चढ़कर इख्तिदार में आने वाले इमरान ने फौज को ही निशाने पर रख लिया और इसे कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। साबिक आर्मी चीफ कमर बाजवा ने रिटायरमेंट से कबल शहदा के खानदानों से खिताब करते हुए इस बात का एतराफ़ किया कि हमारी फौज पर दिन रात तनकीद की बुनियादी वजह गुज़िश्ता 70 सालों में इसकी सियासत में मुदाखलत है, जो कि गैर आईनी है और अब इसे ख़त्म करने का फैसला हो चुका है। अब अपनी पहली ब्रीफिंग में नए आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने भी फौज को गैर सियासी करने के अज़्म का इआदा किया है, लेकिन सियासी तजज़ियाकारों का कहना है कि फौज के लिए खुद को अचानक तब्दील करना मुश्किल होगा और अभी इस मंजिल तक पहुंचने में काफी वक्त लगेगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।